ناظرین MS نیوز کے ساتھ علی ریحان۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ ذیشان علی عباسی ہیں۔ ذیشان علی عباسی صاحب پیر حق خطیب صاحب کے جتنے لیگل میٹرز ہیں ان کو کور کرتے ہیں۔ ابھی اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ان کے جو معاملات چل رہے تھے 14 فروری کو جن لوگوں نے دربار میں آ کے الٹ بازی کی تھی یا کچھ نقصانات کیے تھے ان کی ضمانتیں ابھی منسوخ ہوئیں اور اس میں ذیشان صاحب کا بہت اہم رول تھا۔ آئیں ذیشان صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ ان لوگوں کی ضمانتیں منسوخ ہوئیں اور آگے یہ لیگل میٹرز جو لے کے چل رہے ہیں ان میں یہ کیا کن کن لوگوں کے خلاف انہوں نے ایکشن لینے ہیں اور کیسے لینے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ علی بھی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے۔ ذیشان بھائی ہمارے ناظرین کو بتائیں ابھی جو آپ نے ایک لیگل بیٹل جیتی ہے اقرار الحسن کے خلاف اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ علی بھائی 14 فروری کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 فروری کو کیسے اقرار الحسن صاحب وہاں پہ پیر صاحب کے پاس آئے تھے ایز کے مناظرے کے طور پہ، تو اسی اثنا میں اقرار الحسن کے ساتھ وہاں کے کچھ مقامی لوگ تھے 5 سے 10 افراد جن کے ساتھ 40 سے 50 افراد جو کہ ملک پاکستان کی ڈیفرنٹ جگہوں سے آئے تھے، جو کہ نہ صرف وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے بلکہ وہ بہت سی عدالتوں سے اشتہاری ملزمان تھے اس وقت۔ جی، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ پیر صاحب کے اوپر اور استانے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اقرار الحسن کے وہاں جانے کے بعد انہوں نے پیر حق خطیب حسین صاحب کے استانے کے اوپر حملہ کیا۔ ان کے پاس اسلحہ، ڈنڈے اور مختلف چیزیں تھیں جس سے انہوں نے استانے کے اوپر حملہ کیا۔ وہاں پہ نہ صرف انہوں نے حملہ کیا بلکہ وہاں کی جو املاک تھی ہماری، وہاں پہ جو گاڑیاں کھڑی تھی انہیں توڑا اور اس کے بعد فائرنگ بھی کی، فائرنگ کا وقوع بھی ہوا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ کیس کے مدعی تھے علی بھائی شہریار عباسی صاحب، خادم ہیں پیر صاحب کے، تو ان کی ضمانتیں انہوں نے بری ضمانت پہ تھے سیشن جج کلر سینا سے۔ ضمانت لینے کے بعد علی بھائی انہوں نے اس ضمانت کا اتنا نیگیٹو فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے اقرار الحسن کو دوبارہ دعوت دی اور للکار کے یہ سوشل میڈیا پہ یہ کہا جی کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم نے ضمانت لے لی ہے اور ہم پیر صاحب کے اوپر دوبارہ حملہ کریں گے۔ 4 سے 5 بندوں نے ضمانت لی اور باقی سارے جتنے بھی ملزمان تھے وہ سارے بھاگ چکے تھے وہاں سے، ان کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پرسوں سیشن جج صاحب کے پاس اسی کیس سے ریلیٹڈ ان کی ضمانتیں لگی تھی، وہاں پہ ہم نے آرگومنٹس کیے، کورٹ کو ہم نے دلائل دیے اور بتایا کہ کیسے انہوں نے دنگا فساد کرنے کی نیت سے اور فردر بھی آگے کریں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو معزز جج صاحب نے ان کی ضمانتیں خارج کی اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، فردر وہ چھاپے چل رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے علی بھائی جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پیر صاحب کے خلاف، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اقرار الحسن کی سربراہی میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ ایک کومنٹ سے لے کے تو جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان سب پہ نظر رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پراپر طریقے سے نہ صرف سائبر میں بلکہ لوکل پولیس اسٹیشنز میں بھی FIR رجسٹر کروائیں گے اور ہر ایک انسان کے خلاف جو بھی اس بیسیکلی علی بھی ہمارا کوئی اس ایشو میں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری لیگل ٹیم جو اس ایشو کو لے کے آگے نکلی ہے، میں نے پہلے بھی 1-2 انٹرویوز میں یہی بتایا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اقرار الحسن نے جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ہے، ہم اس میں کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ جو ملک میں فرقہ وارانہ انتہا پسندی پھیلائی ہے، یہ جو 2 گروہوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک شخصیت جس کے کروڑوں مریدین ہیں اس کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال کے جو یہ حرکت کی جا رہی ہے، ہم کبھی بھی اس طرح خاموش نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی ملک پاکستان کا امن تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ ذیشان بھائی ہماری عوام ابھی کو یہ ٹوسٹ سمجھائیں کہ اس سے پہلے تو عوام نے یہ سنا ہوا تھا کہ اقرار صاحب ادھر دربار میں گئے، اقرار صاحب پہ حملہ ہوا، اقرار صاحب کے بقول ان کے کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا، ہمارے اوپر یہ چیزیں ہوئیں۔ جو یہ پہلو تھا اس میں آپ نے بہت یہ اچھا کیا کہ آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ لانے کے بجائے آپ کورٹ میں گئے، آپ نے اس کو لڑا۔ اب عوام کو یہی بتائیں کہ اگر وہ اس دن آئے تھے 14 فروری کو، انہوں نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا کہ بھائی ہم پہ یہ حملے ہوئے، تو وہ کورٹ میں کیوں نہیں گئے اور آپ کیوں گئے؟ علی بھائی آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور لوگ بھی بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر اقرار الحسن اپنے چند بندوں کے ساتھ وہاں پہ آئے تھے تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مریدین موجود تھے۔ اگر وہاں پہ ان کے اوپر تشدد ہوتا تو میرے خیال سے وہاں سے ان کا بچ نکلنا ہی بہت مشکل تھا ان کے لیے۔ تو وہاں پہ پیر صاحب نے سوشل میڈیا پہ بے تحاشا ویڈیوز موجود ہیں کہ جہاں پیر صاحب نے ان کے لیے جو کھانے پینے کا بندوبست کیا، ان کو خوش آمد کیا اور اس کے بعد بڑے اچھے طریقے سے ان کو سی آف کیا وہاں سے، تو ایسا کوئی وقوع نہیں ہوا۔ بیسیکلی یہ صرف ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے اقرار الحسن نے باہر نکلنے کے بعد پروپیگنڈا کیا۔ بیسیکلی ہم کسی کو بھی، علی بھی آپ بھی ایک صحافی ہیں، صحافی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جا کے کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے۔
نہیں یہ صحافی کو ڈالنا پڑتا ہے نا جی. آپ دیکھیں علی بھائی آپ جب ان میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ ان کے جب دیکھیں نا, ابھی انہوں نے بیچ میں نا اس سارے سینیریو میں ہم تو واچ کرتے رہتے ہیں, انہوں نے بیچ میں 2 اور ویڈیوز لگائی تھیں جی, یہ ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے پیج میں جا کے. انہوں نے جو پیر حق خطیب سے ہٹ کے جو 2 ویڈیوز لگائی ہیں ان پہ ویوز آئے ہیں, ایک میں 30 کے آئے ہیں اور ایک میں 35 کے آئے ہیں. اور پیر صاحب سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز وہ لگا رہے ہیں وہ 450 کے 678 کے ایسے ویوز آ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں صحافی کیسے چھوڑے اس بات کو؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ارننگ کے لیے وہ ملک کا امن تباہ کریں گے تو اقرار الحسن اور اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں جو یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں صرف ویوز اور پیسوں کی خاطر, یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسے پیسے ہضم بھی نہیں ہوتے پھر انسان کو. انشاءاللہ تعالی ہم ہر لیگل فورم پہ جائیں گے اور یہ پیسے اسی طرح یہ ملک کو واپس کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ابھی یہ جو 40 لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کی ضمانتیں کس بیس پہ منسوخ ہوئیں؟ بیسیکلی ان کی ضمانتیں 5 بندے تھے جنہوں نے ضمانتیں لگائی تھی جن کی منسوخ ہوئی ہیں, وہ اسی بیس کے اوپر ہوئی ہیں جو انہوں نے دنگا فساد کیا ہے, جو اسلحہ لے کے وہ وہاں پہ آئے, انہوں نے حملہ کیا. وہ ابھی تک پولیس نے اسلحہ ریکور نہیں کیا ان سے. جو کچھ بندے ان کے اشتہاری ملزمان بھاگے ہوئے ہیں ابھی تک ان کو گرفتار کرنا ہے پولیس. اقرار صاحب کے اگینسٹ بھی آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں؟ جی, اقرار الحسن کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم ہر فورم پہ جائیں گے, ہم سائبر میں بھی جائیں گے, اور اسلام آباد میں آلریڈی 22 کی پٹیشنیں پینڈنگ ہیں. ہم نے استغاثے کورٹ میں فائل کر رکھے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم گرفتاری کے آرڈر بھی لیں گے کورٹ سے. انشاءاللہ ہم FIR بھی مختلف پولیس اسٹیشن میں ملک پاکستان کے اندر ہم رجسٹر کروائیں گے ان کے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہا تھا, اتنا بڑا میڈیا ٹرائل گزرا پیر حق خطیب صاحب پہ, شاید ہی کوئی ایسی درگاہ ہوگی یا شاید ہی کوئی سیاستدانوں کے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے اتنا عرصہ یہ میڈیا ٹرائل فیس کیا. تو یہ کیسز سب رجسٹر کرنے کا اب آپ کے مائنڈ میں کیوں ہے, اسٹارٹ میں آپ نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں علی بھائی, ڈائریکٹ جو اس کے افیکٹی تھے وہ پیر صاحب خود تھے. اور میں جب پیر صاحب سے ملا اس سارے سلسلے میں کے بعد, جب میں ان تک پہنچا اور میں نے جب ان سے بات کی, ہماری ٹاک ہوئی اس معاملے میں, تو پیر صاحب انتہائی نرم دل انسان ہیں. میں آپ کو یہ پرسنل اپنا بتا رہا ہوں, یہ تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے کہ وہ بڑے نرم دل انسان ہیں. اور ہم نے ان سے 1-2 دفعہ کہا بھی کہ آپ اگر ایک دفعہ میں گو ایڈ دیتے ہیں, ہم نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ہم ARY کے خلاف جائیں گے جو سرعام کے یہ پروگرام نشر کیے ہیں انہوں نے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ ٹی وی چینل کے اوپر کسی شخصیت کو, بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے. تو پیر صاحب نے ہمیشہ ہمیں وہاں پہ روکا کہ بیٹا نہیں, ہم نے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے. تو پھر جب یہ سارے ایشوز ہوئے تو اب چونکہ ابھی جتنے بھی کیس چل رہے ہیں پیر صاحب کے مریدین کی طرف سے چل رہے ہیں. پیر صاحب کی پرسنل وہ کسی بھی پروسیڈنگ میں ابھی تک ان نہیں ہوئے. شہریار عباسی ان کے جو ہیں وہ وہاں کے خادم ہیں, مرید ہیں. اس کے علاوہ ہٹ کے بہت سے ایسے مریدین ہیں جنہوں نے پٹیشنیں فائل کر رکھی ہیں کورٹ کے اندر, استغاثے فائل کیے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلدی ان کے بھی رزلٹ ہمارے سامنے اور عوام دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو عام بندے کمنٹ کر رہے ہیں, یا ایک جو فورس بنی ہوئی ہے, یہ انہوں نے اپنے ملٹیپل اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں پہ کون کون سی FIR, کون کون سی دفعات لگ رہی؟ جی علی بھائی, دیکھیں ایک تو یہ ایک ہوا چل پڑی اور اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ ویسے ہی چل پڑے. بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ پراپر طریقے سے اس پروپیگنڈا کا حصہ ہیں, ہم ریگولر اسے واچ کر رہے ہیں کہ جو ریگولر اس پروپیگنڈا کا حصہ بن کے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور جس طرح بھی ملک کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں, ہم سائبر کے تھرو انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف ہم ضرور FIR رجسٹر کروائیں گے. سائبر کے تھرو جائیں گے جی. PICA ایکٹ کے انڈر ہم انشاءاللہ ان کے خلاف FIR رجسٹر کروائیں گے. اس میں وہ تو چلے ٹھیک ہے, آپ عوام سمجھ گی. تو اقرار الحسن کے خلاف بھی سیم یہی ہوگا؟ جی, اقرار الحسن کے خلاف نہ صرف ہم سائبر کے تھرو جائیں گے بلکہ ہم لوکل پولیس اسٹیشن پہ بھی ہم نے اپلیکیشنیں ابھی تک پینڈنگ ہیں, کورٹ میں استغاثے بھی پینڈنگ ہے. وہ یہ ہیں کہ ملک کے اندر جو انہوں نے یہ لوگوں کو اشتعال دلا کے جو فرقہ واریت پھیلائی ہے, اس کے اگینسٹ ہم لوکل پولیس اسٹیشن پہ انشاءاللہ. ابھی ایک ریسنٹ جو آپ سے ریلیٹڈ ایک میٹر چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک بندہ آیا تھا, اس نے کہا جی یہ ہماری زمین ہے, میں نے انہوں نے مجھ سے زمین ہتھیار لی ہے. جی, تو وہ بہت آج کل لوگوں میں اس کے بارے میں مسکنسیپشن ہے, کیا واقعی وہ سچ ہے جو آستانہ کلر سیدھا والا بنا ہوا ہے وہ قبضے کی زمین پہ بنا ہوا ہے؟ نہیں علی بھائی, میں نے ڈاکومنٹس خود دیکھے ایز اے لا اسٹوڈنٹ, ایز اے لائر, میں نے وہ خود ڈاکومنٹ سارے دیکھے اور اس میں کوئی 1 انچ بھی ایسی زمین نہیں ہے جس پہ پیر صاحب نے قبضہ کیا ہو. اکارڈنگ ٹو ڈاکومنٹس پیر صاحب نے انہیں فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, پیر صاحب نے اس زمین کے اگینسٹ کنسیڈریشن پے کی ہے, پیسے پے کرنے کے بعد وہ زمین ان کے نام پہ ہوئی اور پیر صاحب کے ذاتی نام کے اوپر وہ زمین ہے. اب اگر وہ بندہ, مجھے اس کا نام نہیں آتا, میں نے بھی سوشل میڈیا پہ اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی,
اگر وہ بندہ کسی ذاتی انا، ذاتی مقصد یا ذاتی فائدے کی خاطر ان کی ذات پہ اٹیک کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، تو عدالتوں کے رستے کھلے ہیں، وہ عدالت میں چلے جائیں. ہم بھی عدالت میں گئے ہیں، عدالت میں جا کے تو وہ اپنا انصاف لیتے ہیں تو لے لیں. نہیں ایسے دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سچویشن یہ بنتی ہے کہ ویوز لینے کے لیے بندہ کسی کو بھی بٹھا لیتا ہے. جی ایسا ہی. تو ان ایسے بندوں کے خلاف بھی اگر آپ جائیں، قانونی کارروائی کریں. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا رہا ہوں، ظلم کے خلاف نہ بولنا مظلوم کے ساتھ جی بالکل جاتی ایسے ہے. ہی. اب بالکل دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں وہ جہاں آ کے اپنا علاج کروا رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں. اگر ہم ایسی باتوں پہ آپ ان کے سارے یہ کیسز دیکھ رہے ہیں، اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو یہ ان بندوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں جو بہک رہے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ. جی. تو جو بندے آ رہے ہیں اقرار صاحب کو انٹرویو دینے، جھوٹ سچ، تو حد کی عزت کا دعویٰ یا کوئی ایف آئی آر کو، آپ اس بارے میں بھی عوام کو بتائیں. بیسیکلی اس طرف بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ، حد تک عزت کے دعوے بھی ہم کریں گے کورٹ کے اندر. جس بندے نے یہ ویڈیو لگائی ہے نا کہ میری جگہ پہ، میں عوام کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے پاس کچھ ایسے ڈاکومنٹس آئے جن سے یہ پتہ چلا کہ وہ بہت سی ایسی جگہوں پہ وہ بندہ بیٹھا ہے جو پیر صاحب کے نام پہ ہیں جگہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں اتنے سال سے خلیفہ تھا ان کا، وہاں پہ ڈیوٹی کرتا رہا ہوں. اب میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. 18 سال بندہ گزار دیتا ہے. جی 18 سال بینیفٹ سارے لے لیے، معاملات کر لیے. اب دیکھیں اس میں اب اقرار صاحب اس کو بٹھا رہے ہیں، اس میں ذاتی بغض بھی آ سکتا ہے اس بندے کا. 18 سال جس نے ریلیشن میں رہا، 18 سال کافی ہوتی ہیں. 18 سال بعد اگر بندے کو کوئی برائیاں نظر آتی ہیں، وہ برائی نہیں ہوتی، وہ بندے کی ذاتی بغض ہوتا ہے. علی بھی اب دیکھیں نا، وہ جس طرح ان کے ایلیگیشن یہ تھے کہ وہاں پہ کچھ استحصال ہوتے ہیں یا نازیبا وہاں پہ حرکات ہوتی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ 18 سال تک انہیں نازیبا حرکات نظر نہیں آئے. 18 سال تک وہاں پہ جنسی استحصال ہوتا رہا جیسے وہ بتا رہے ہیں. اور ایون سوری ٹو سے میں یہاں پہ بات کرتا ہوں، مناسب نہیں لگتا، ان کی فیملی بھی وہاں پہ جاتی رہی 18 سال. تو سب کے ساتھ استحصال ہوتا رہا. یہ عوام بھی بہتر سمجھتی ہے کہ اگر اس سٹیج پہ آگے کوئی ایلیگیشن لگا رہے 18 سال کے بعد، تو یہ مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے بہت سے ذاتی ان کے معاملات. سب سے پہلا تو کیس خلیفہ پہ بنتا ہے. جی بالکل بنتا ہے، اور وہ انشاءاللہ کے سامنے سب چیزیں ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر ایسا کچھ تھا تو عوام کے سب سے بڑے پھر مجرم وہ ہیں کہ اگر وہ 18 سال دیکھتے ہیں اس سسٹم کا حصہ رہے. اگر کچھ ایسا تھا تو سب سے پہلے تو کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، آپ یہ پٹیشن دائر کریں کہ جتنے الزام لگ رہے ہیں ان سب الزاموں پہ اس بندے کو آپ ساتھ شامل کریں. اور مزے کی بات میں یہ بتاؤں کہ ان کے علاوہ کوئی خلیفہ بھی نہیں تھا، اور کسی کو پیر صاحب نے خلیفہ آج تک مقرر ہی نہیں کیا اس دربار سے ریلیٹڈ، مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے. تو یہ بیسیکلی کوئی گدی کے ایشوز ہیں یا کوئی زمین کے ایشوز ہیں واٹس ایور، مجھے تو نہیں پتہ ان کا، ان کے آپس کے معاملات ہیں. لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ پیر صاحب جو ہیں کسی قبضے کی زمین پہ، ایون وہ جس زمین پہ قابض ہے نا وہ پیر صاحب کے نام پہ. انشاءاللہ وہ بھی ہم کورٹ میں جائیں گے، اللہ خیر کریں گے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کورٹ میں جا کے تو وہ سوٹ فائل کریں گے اس سے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو کہ ذیشان بھائی، لیگل میٹر سے ریلیٹڈ اب ہمیں پیر صاحب سے جو الزام لگیں گے حساب کتاب ہوگا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہاں اسی وقت جب الزام لگے ہم آپ سے رابطہ کریں اور اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، بہت مہربانی سر. تھینک یو. اللہ حافظ ناظرین.